الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پھر سے میں آپ کا استقبال کرتی ہوں ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ مائی سیلف ایم رخسانہ۔ طالب ہائی اسکول بیلری بزنس اسٹڈیز یعنی کہ تجارتی کاروبار کا دوسرا لیسن باصلاحیت کاروبار، باحوصلہ کاروبار جسے کہا جاتا ہے، اس کے متعلق ڈسکس کریں گے بچوں۔ پہلے بلینکس کو ڈسکس کر لیں گے۔ صنعت کار کا لفظ فرانسیسی زبان کے ڈیش لفظ سے آیا ہے۔ انٹرپرینڈر، صنعت قائم کرنے کے لیے صنعت کار کا اختیار عمل ڈیش کہلاتا ہے۔ باصلاحیت کاروبار، اپولو ہاسپٹل کے بانی ڈیش ہیں، ڈاکٹر پرتاپ ریڈی۔ وپرو کے چیئرمین ڈیش ہیں، عظیم پریم جی۔ صنعت کار کا لفظ کس سے ماخوذ ہے؟ صنعت کار کا لفظ فرانسیسی زبان انٹرپرینڈر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ایک سرگرمی کو اپنے ہاتھ میں لینے والا ہوتا ہے۔ صنعت کار کون ہے؟ صنعت کار ایک نئے خیال کے ساتھ کاروبار میں اپنی عادت کو جاری کرا ہے۔ کوسچن نمبر 3، باصلاحیت کاروبار، باصلاحیت کاروباریت کیا ہے؟ ایک صنعت کار اپنی صنعت کی بنیاد رکھنے کے لیے روبہ عمل لانے والے اقدامات کو باصلاحیت کاروباریت کہتے ہیں۔ ہندوستان کا پہلا میڈیکل کالج گروپ کون سا ہے؟ اپولو میڈیکل کالج گروپ۔ ہندوستان کا پہلا اپولو میڈیکل کالج گروپ کس نے ایجاد کیا؟ ڈاکٹر پرتاپ ریڈی۔ نجی شعبے کے تحت ہندوستان میں سب سے بڑا گھریلو ایئر لائنز یعنی فضائی راہوں والا ادارہ کون سا ہے؟ جیٹ ایئر ویز یعنی جیٹ فضائی راہیں۔ جیٹ ایئر ویز یعنی جیٹ فضائی راہیں کے بانی اور چیئرمین کون ہیں؟ نریش گوئل۔ نیکسٹ کوشچن، انفوسس ٹیکنیک کے بانیوں میں سے ایک کون ہے؟ نارائن مورتی۔ انفوسس ٹیکنالوجی کب شروع ہوئی؟ 1999۔ کون سی کمپنی نسدق پر درج ہونے والی پہلی ہندوستانی کمپنی بن گئی؟ انفوسس ٹیکنیک۔ نسدق کیا ہے؟ نیشنل ایسوسی ایشن آف سیکورٹیز ڈیلرز آٹومیٹڈ کوٹیشنز۔ سفید انقلاب کے بابا اعظم کون ہیں؟ ورگیش کورائن۔ ورگیش کورائن کو سفید انقلاب کے بابا اعظم کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ لاکھوں لیٹر دودھ کی پیداوار اور دودھ کی نہریں بہانے کے خواب کے ذریعے زراعت کی ترقی حد سے زیادہ دینے میں سب سے زیادہ تجربہ کار شخص ہیں۔ امول دودھ کس نے شروع کیا؟ ورگیش کورائن۔ کوسچن نمبر 15، ریلائنس کمپنی کس نے شروع کی؟ دھیرو بھائی امبانی۔ نیکسٹ کوشچن، ہندوستان کی سب سے بڑی فاسٹ ویئر، ایک اور بار سوال پڑھتی ہوں بچوں میں یہاں پر۔ کوشچن نمبر 16، ہندوستان کی سب سے بڑی سافٹ ویئر کمپنی کون سی ہے؟ وپرو ٹیکنالوجی۔ کوشچن نمبر 17، وپرو ٹیکنالوجی کا چیئرمین کون ہے؟ عظیم پریم جی۔ ہندوستان کو وہ کون سا سب سے بڑا ٹیکنیکی ادارہ ہے؟ ہندوستان کا وہ کون سا سب سے ٹیکنیکی بڑا ادارہ ہے جو تحقیق اور ترقی فراہم کرتا ہے؟ وپرو ٹیکنالوجی۔ ہندوستانی ٹیلی ویژن سیکٹر کی ملکہ کے طور پر کون جانا جاتا ہے؟ ایکتا کپور۔ کوشچن نمبر 20، بالاجی ٹیلی فلمز تیار کرنے والی خاتون کون ہے؟ ایکتا کپور۔ کوشچن نمبر 21،
2001 میں کس کو سب سے اعلیٰ صنعت کار کا اعزاز دے کر ان کی عزت افزائی کی؟ ایکتا کپور۔ ہندوستان کی سب سے بڑی بایو ٹیکنالوجی یعنی حیاتیاتی تکنیک کا سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے؟ بایوکون۔ بایوکون ادارے کی صدر اور انتظامی ڈائریکٹر کون ہیں؟ کرن مجمدار شاہ۔ کرن مجمدار شاہ۔ نیکسٹ کوشچن، باصلاحیت کاروبار ایک تحقیقی عمل ہے کیسے؟ صنعت کاری ایک سمجھداری کی سرگرمی ہوتی ہے۔ یہ کچھ نہ رہنے والا کچھ ہونے کے لیے کی جانے والی سمجھداری کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ غیروں کے لیے مشکل اور الجھا ہوا، مخالف اور غیر منظم موقعوں کو سمجھ کر اسے بروئے کار لانے والے عمل ہوتا ہے۔ صنعت کاری کے موقع کا اندازہ لگا کر یا تلاش کرتے ہوئے نقصانات کا اندازہ لگا کر اس سے نفع اٹھانا ایک ہمت والا کام کی بنیاد رکھنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، صنعت کار کی اہمیت بیان کیجیے۔ صنعت کار عوام کے لیے غیر مفید بچتوں سے سرمایہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہی اور حاصل کردہ ذرائع کے ذریعے صنعت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اقتصادی اور صنعت کے لیے درکار نئی چیزیں اور خدمات تجارت میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ صنعت کاروں کی صلاحیت اور ہمت افزائی سے پیداواری بڑھتی ہے۔ صنعت کار اپنی صنعت کے نقصان کو برداشت کرتا ہے اور نفع کی تلاش کرتا رہتا ہے اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ نفع حاصل کرتے ہوئے اور مزید تشفی حاصل کرنے کی ضروریات کی فراہمی کے لیے محنت کرتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، باصلاحیت کاروبار کے عمل بیان کرو۔ سب سے اہم تبدیلیاں لاتے ہوئے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صنعت کار کے اہم کام یوں ہیں۔ صنعت کار تجارتی سرگرمیوں کے کئی منصوبوں کے ذریعے کرتا ہے۔ صنعت کار پیداواری شعبوں میں استحکام لاتا ہے۔ صنعت کار پیداواری اشیاء کے بارے میں، تکنیکی طور پر طریقے کے بارے میں، مارکیٹ کے بارے میں، روزگار وغیرہ کے بارے میں فیصلہ لیتا ہے۔ صنعت کار تمام نکات کو مناسب طریقے سے نپٹتا ہے۔ صنعت کار اپنی صنعت کے اقتصاد کے آمد خرچ کاروبار سنبھالتا ہے۔ صنعت کار نفع و نقصان اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرتا ہے۔ صنعت کار تجارت کی راہیں معلوم کر کے وہ صحیح طریقے سے روبہ عمل لانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن، چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو بھی قرض کے طور پر رقم کی امداد فراہم کرنے والے اداروں کے نام بتائیے۔ ہندوستانی صنعتی ترقیاتی قومی بینک، زرعی اور دیہی ترقیاتی قومی بینک، درآمد و برآمد بینک، ہندوستانی چھوٹے پیمانے والی صنعتوں کی ترقیاتی بینک، بھارتیہ صنعتی مالیاتی ادارہ، بھارتیائی صنعتی مالیاتی انویسٹمنٹ اور قرض کا ادارہ، ہندوستانی تجارتی اور دیگر بینک، ریاستی مالیاتی ادارہ، ہندوستانی بیمہ ادارہ، یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا۔ ایسے اداروں کے نام بتائیے جو ابھرتے ہوئے کاروباری افراد کی مدد کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ ذیلی تربیتی مراکز، چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کی ترقی کے ادارے، قومی چھوٹے پیمانے کے صنعتی کارخانوں کا ادارہ، چھوٹے پیمانے کے کارخانوں کا بورڈ، چھوٹی صنعت کی خدمات کا ادارہ، صنعتی علاقے، کھادی اور دیہی صنعتی ادارے، تکنیکی صلاحی تنظیم۔ نیکسٹ کوشچن، کوشچن نمبر 30، صنعت کاروں کے نجی روزگار کے مواقع کون سے ہیں؟ اشتہار میں خدمات کے ادارے، مارکیٹ سے متعلق مشورے دینے والا ادارہ،
صنعتی کارخانوں سے متعلق مشورے دینے والا ادارہ، اشیاء کو کرائے پر دینے کا ادارہ، تصویریں نکالنے کا ادارے، صنعتی تحقیق اور ترقیاتی تجربہ گاہیں، صنعتی اشیاء کا معیار جانچنے کی تجربہ گاہیں، انٹرنیٹ اور مواصلات کی دکانیں، دوردرشن والے اداروں کی خدمات کے علاقے، کرش اور بیوٹی پارلرز۔ نیکسٹ کوشچن، صنعت کار اور باصلاحیت کاروبار کے درمیان فرق بتائیے۔ صنعت کار، پہلے صنعت کار کے متعلق جانیں گے بچوں۔ صنعت کار کا لفظ فرانسیسی زبان انٹرپرینڈر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ایک سرگرمی کو اپنے ہاتھ میں لینے والا ہوتا ہے۔ صنعت کار ایک نئے خیال کے ساتھ کاروبار میں اپنی عادت کو جاری کرا ہے۔ باصلاحیت کاروبار، ایک صنعت کار اپنی صنعت کی بنیاد رکھنے کے لیے روبہ عمل لانے والے اقدامات کو باصلاحیت کاروبار کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر بچوں، اللہ حافظ۔